اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معزز قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو بنایا ہے اور بنانے میں کسی کی مدد نہیں لی ہے۔ اللہ اکیلے خالق ہے، اکیلے مالک ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ جو کائنات ہے اللہ کی قدرت کا ادنا کرشمہ ہے۔ اللہ کی قدرت اس سے آگے ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت لامحدود، اللہ کی طاقت لامحدود، اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کی ذات لامحدود۔ ایسے بنانے والے ہیں اللہ کے، اللہ کا کوئی بنانے والا نہیں۔ ایسے چلانے والے ہیں اللہ کے، اللہ کا کوئی چلانے والا نہیں۔ ایسے پیدا کرنے والے اللہ کے، اللہ کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ ایسے خالق ہے کہ اللہ کا کوئی مالک نہیں۔ تنے تنا ہے، اللہ کے پہلے بھی کوئی نہیں، اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے کائنات کو ایسا بنایا کہ دنیا کے سارے انسان اب تک جتنے آئے اور آنے والے ہیں سب کے سب بے بس ہے۔ اللہ کی کائنات کو غور کرتے کرتے تھک گئے، اور کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ چلو امریکہ نے دعویٰ کیا کہ زمین ہم نے بنائی ہے، اور جرمنی نے دعویٰ کر لی کہ سورج ہم نے بنایا ہے۔ پوری کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے پاک کلام میں انسانوں کو اس کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سوال کرتے ہیں، آسمان سے بارش تم برساتے ہیں ہم برساتے ہیں، زمین سے اناج تم اگاتے ہیں ہم اگاتے ہیں۔ اللہ انسان کو اس کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنے پاک کلام کو اللہ نے اتارا اور کہا کہ ایسی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا کے دکھا سکتے۔ تو دوستوں بزرگوں، اس ایک اللہ کی عظمت کو، اس ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہر بندہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں اتارے۔ اسی کا نام ایمان ہے، کہ اللہ کو صحیح پہچاننے کا نام ایمان ہے۔ کہ اس کلمے کے ذریعے سے سب سے پہلا یقین یہ بنانا ہے کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے غیر میں سب چیزیں آ گئی، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سب چیزیں آ گئی۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یقین یہ بنانا ہے کہ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ اناج دینے کے لیے اللہ پاک کو زمین کی ضرورت نہیں، کھیت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ جس طرح سے اللہ بارش کو برساتے ہیں، اللہ پاک اناج کو بھی برسا سکتے ہیں۔ لیکن بندے کے لیے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے کہ زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، ایک قطرہ بارش نہ گرے اور ایک دانہ اناج نہ ہوگے، اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ ہم کو کیسے پالے گی، تو ہم نے شرک کیا کہ اللہ پالنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ ایک غیر ایمان والا بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے، سب کا مالک ہے، ایک غیر ایمان والا بھی کہتا ہے، مشرک بھی کہتا ہے۔
تو شرک کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، پھر جو ہے وہ چیزوں کو بھی مانتا ہے، پھر بدھ کو بھی مانتا ہے، ملی جلی سرکار۔ ہاں کہا نہیں، ہاں کہ غیر بھی کہتا ہے کہ ہاں سب کا پالنے والا ہے۔ ہاں کیا فرق ہے دوستو؟ ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، ایک غیر والا بھی کہتا ہے کہ ہاں سب کا مالک ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ غیر ایمان والا اللہ کو رب مانتا ہے چیزوں کے ساتھ، اللہ تو کرے گا مگر اس کے بغیر کیسا؟ یہ غیر کا یقین ہے، اللہ تو کرے گا مگر اس کے بغیر کیسا؟ اور ایک ایمان والا اللہ کو مانتا ہے چیزوں کے بغیر، کہ اللہ ایسے خالق ہے، ایسے مالک ہے کہ اس کو کسی چیز کا کرنے میں کسی کی ضرورت نہیں۔ ایمان والے کا ایمان اور یقین کمزور ہو گیا، اس لیے ایمان والا آج اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن اسباب کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے۔ اسباب کو سامنے رکھ، اے اللہ میرے دکان میں برکت دے، دکان پہ برکت دے۔ اللہ سے کہے کہ میری روزی میں برکت دے، دکان میں دے، کہ اللہ پاک جو ہے دکان کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں دوستو، کہ آج ایمان والا اسباب کو سامنے رکھ کے دعا کرتا ہے۔ ہمارے یقین کو ہم کو شرک سے پاک کرنا ہے، اس میں ملاوٹ ہے اسباب کی، ہاں اسباب کی ملاوٹ ہے، کہ اسباب جو ہے وہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، اسباب تو جو ہے ہمارے امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، اسباب ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے اگر کوئی دکان میں بیٹھا ہے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کہ دکان مجھے روزی نہیں دے گی، روزی تو میری لکھ جا چکی ہے 50,000 سال پہلے پیدا ہونے کے، تو پھر اس دکان میں رہ کے دین پر چلے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ یقین یہ ہے اس دکان سے میں نہیں پلتا، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اپنے عقل سے اور ہوشیاری سے نہیں کماتا بلکہ اللہ مجھے پالتے ہیں۔ کہ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ تیسرا یقین یہ بنانا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقوں میں دنیا کے سارے اسباب اور وسائل کے بغیر دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اس کا یقین دل کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت نے پسند کر لیا ہے اور چن لیا ہے، اور اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے جس کسی کے زندگی میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اللہ اس کو بغیر اسباب کے بغیر چیزوں کے کامیاب کرے گا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقے وہ طریقے ہیں اس کو اللہ پاک نے پسند کر لیا اور چن لیا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور چوتھا یقین یہ بنانا ہے کہ دنیا کے سارے اسباب اور وسائل اگر ہمارے پاس میں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس میں ہیں، سارے اسباب اور وسائل ہمارے پاس میں ہیں، لیکن اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ پاک ناکام کرے گا۔ فرعون کے پاس اور دیگر جتنے ہیں، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے دکھایا ہے کہ سارے اسباب ہیں، سارے وسائل ہیں، کہ لیکن وقت کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، وقت کے نبی کی اتباع نہیں ہے تو اللہ نے ناکام کر دیا۔ کیسر کسرا کے بعد سب کچھ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کی عظمت، اس کا یقین ہمارے دل میں ہو۔ آج تو دوستو یہ سنت کیا کہ چھوڑ دی ہے، سنت تک بات نہیں ہے، بات بہت آگے کی ہے۔ اور وہ کیا ہے دوستوں کو کہ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ نے مہر لگائی۔
اور وہی اسلام کی پہچان ہے۔ اس لیے کہا کہ ارتداد اگر شروع ہوگا تو سب سے پہلے معاشرے سے شروع ہوگا، کہ مسلمان اپنے رہن اور سہن کی سوچے گا ٹھیک ہے بھائی، ایسا کپڑا پہن لو، ایسا چہرہ بنا لو، ایسا کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ کہ سب سے پہلا ارتداد معاشرے سے شروع ہوگا، کہ رہن سہن۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اتنا احتیاط کریں کہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی جو ہے خوبصورت لباس پہنائیں، اتنا احتیاط کریں کہ ارتداد شروع ہوگا معاشرے سے شروع ہوگا، دین سے ہٹنا۔ اور ایک ارتداد کی شکل کیا ہے کہ ذہنی ارتداد، کہ ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کہ صاحب دین پر تو چلنا ہے، نماز تو پڑھنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، حج تو کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تو اپنے آخرت کا مسئلہ حل ہوگا، اور مطلب دنیا کے کاروبار کا حالات میں اس کا مسئلہ یہ کیسے حل ہوگا؟ اس کے لیے تو ہم کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اور لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی دین کے اندر اس نے 100% کامیابی نہیں سمجھا کہ اللہ رب العزت نے دین کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے عقل سے میں بزنس کر رہا ہوں اس لیے جو ہے میں دنیا میں چین اور سکون سے ہوں، یہ نہیں ہے۔ کہ دین پر چلنے کی برکتیں سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ دین پر چلنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں چین دے گے، سکون دے گے، اطمینان دے گے، عزت کی روزی دے گے، احوال کو مجتمع کریں گے، پریشانی کو حل کریں گے، دعاؤں کو قبول کریں گے، چیزوں اور وقتوں میں اللہ برکت دے گے۔ یہ سارے نفع ہے دین پر چلنے کے۔ اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ دنیا کے جو لوگ ترقی کر رہے ہیں ویسا طریقہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہوں گے، ہمارا معاشی مسئلہ حل ہوگا، ہمارے کاروبار کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ذہنی ارتداد ہے کہ آدمی کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ صاحب دین تک چلنا ہے ٹھیک ہے، لیکن بھائی وہ تو آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں، کہ دین پر چلنے کی برکت سے اللہ پاک نے سب سے پہلا وعدہ فرمایا وہ دنیا کا فرمایا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گی لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ پاک چین دے گے، سکون دے گے اور اطمینان دے گے۔ ایمان پر محنت کرنا ہے، اللہ کے غیر کا بار بار انکار کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حارث تم نے کس حال میں صبح کی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، کہ تمہارے بات کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا فرمایا حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہ سب سے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے موڑ لیا ہے۔ اپنے دل کو ارے کیا بولو ہے؟ دنیا سے موڑ لیا، اور وہ منظر میرے سامنے ہمیشہ رہتا ہے جس وقت اللہ کا عرش سامنے لایا جائے گا، اور جنت والوں کی آپس میں جو ہے خوشی کا منظر، ایک دوسرے سے ملاقات اور مبارکباد دینا وہ میرے سامنے رہتا ہے، اور جہنم والوں کی چیخ اور پکار اس کا منظر بھی میرے سامنے رہتا ہے۔ ان سب باتوں کو سن کر اللہ کے نبی نے جو فرمایا جس کا مفہوم ہے بے شک حارث ایسے مومن ہے جس کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت گھٹتے رہتی ہے اور بڑھتے رہتی ہے۔ محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا۔ کون سی محنت؟ کہ دعوت کی محنت ایمان کے بنانے کی محنت ہے۔ دعوت دائی کے لیے روزانہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اس سے روزانہ 20 آدمی کو دعوت دی کم سے کم، کیونکہ ایمان سوز ماحول ہے، بے شرمی بیائی ننگا پن عام ہے، مخلوق کی بڑائی بولی جا رہی ہے، مخلوق کی بڑائی کر رہی ہے، نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، کمائی کے نئے نئے ذریعے آ رہے ہیں، اس کے اندر حلال میں بھی حرام چھپا ہوا ہے۔ مفتیوں سے پوچھے، اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت کو ضروری ان کی صحبت میں ضرور جا کر کے مسئلہ پوچھے،
گوگل سے مجھے نہ پوچھے. آج کل اسٹائل ہے جو بھی ہے موبائل جو بھی ہے بولے گوگل سے. اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک کے اندر یہ علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں جا کر دین کا سیکھنا ایمان کا سیکھنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے. یعنی شیطان کو 1000 عابد کو بھڑکانا آسان ہے لیکن ایک پوری سمجھ رکھنے والے عالم دین کو بھڑکانا مشکل ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. ان 4 کے علاوہ 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جائے گی. اور 5ویں قسم کیا ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ علماء کرام تو جو ہے سرمایہ ہے یہ وارث الانبیاء ہے. دین کیسے منتقل ہوا؟ علماء کے ذریعے سے منتقل ہوا, سینہ بہ سینہ منتقل ہوا. صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کر ایمان سیکھا اور علم سیکھا. ایک اور روایت ہے ابن عباس ابو درداء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں کیا جا سکتا. عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا. ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجے کی ہے. یہ مقام عالم تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اپنے دل میں اپنے ایمان کو تازہ کر کے اللہ کے وعدوں کے یقین کو مضبوط کرنا ہے. اور یہ گھر کی تعلیم کے محتاج ہمارے گھر والے بھی ہیں. اس تعلیم کے محتاج تعلیم والا عمل اگر چھوٹ گیا تو سمجھنا ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آج جو ہے ایمان کی محنت میں سے چھوٹ گئی. تھوڑا وقت لگتا ہے آدمی جو ہے بیرون تک پہنچ جاتا ہے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم کا حلقہ بنا جائے. تعلیم والے عمل کا حلقہ بننا ہے. اللہ معاف کرے. یہ تعلیم والا عمل یہ اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے. آج بیان سننے کو مزہ آ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو سننے کو مزہ نہیں آ رہا ہے. ارے بولے تعلیم آدھا گھنٹہ کیسے کریں؟ جماعت میں نکل کے بولے 2 گھنٹہ کرنے کا 1.5 گھنٹہ کرنے کا. دیکھو تو سنو اللہ کے کلام میں جو نور ہے اور نبی کے کلام میں جو نور ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتا. تعلیم والا عمل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے. اس کے ذریعے سے ایمان بنے گا. دھیان اور توجہ سے سننا ہے, عظمت اور محبت سے سننا ہے, طلب اور طلب کے ساتھ سننا ہے, باوضو بیٹھ کے سننا ہے اور دل کی تصدیق کرتے ہوئے سننا ہے کہ اللہ کی بات حق ہے اور اللہ کے نبی کی بات حق ہے. اس طرح سے سنتے رہیں گے تو سنتے سنتے عمل کا جذبہ بنے گا, عمل کا ذہن بنے گا اور بنتے بنتے عمل سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے گا. اور جب عمل سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے گا تو جو ہے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. کیونکہ دین کوئی لمبی چھوڑی داستہ کا نام نہیں ہے. دین تو صرف 2 باتوں کا نام ہے کہ زندگی کے ہر کام کے اندر, چاہے دنیا کا کام ہو چاہے اللہ کا حکم ہو, چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو یا دین کے اعتبار سے کوئی عمل ہو, سارے کام کو اور سارے عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کا نام دین ہے. کہ تاجر اگر اپنے تجارت میں دین کو لائے گا, امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے تاجر کو
اللہ پاک کل اس کا حشر کل قیامت کے دن صدیقین، انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ فرمائے گا۔ اگر یہ دین ایک حاکم کی زندگی میں آ جائے اور وہ حکومت کرے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کیا ہے کہ ایسے حاکم کو اللہ پاک کل اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پھر یہ دین اگر غریب کی زندگی میں یہ دین آ جائے، اپنے غربت میں رہ کر اللہ کے دین کو پورا کر اللہ کے دین پر چلنے والا بن جائے اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن جائے، تو ایسے غریب کو اللہ پاک اپنے وقت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس لیے علم والی صفت کیا ہے کہ زندگی کے ہر کام کے اندر اور ہر عمل کے اندر ہم یہ معلوم کریں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اکرام مسلم ہے کہ ہم اللہ کے حق کو ادا کریں، بندوں کے حق کو بھی ادا کریں، اور ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہر ایمان والے کی عزت کی بنیاد، ایمان کی بنیاد پر اس کا اکرام کریں، ورنہ سارے جتنی نیکیاں ہیں ہماری سب دھری کی دھری رہ جائے گی اگر زندگی میں اکرام نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے، جب آدمی تھوڑا سا دین پر چلنے والا بنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو شیطان بولتا رہا ہے بہت کچھ کر رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس بدگمانی ڈال دے گا، کسی کے بارے میں بدگمانی ڈال دے، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور لوگوں کے عیب دیکھنے لگا دے گا۔ اور عجب کی وجہ سے عیب دیکھتا ہے آدمی، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، اس لیے دوسروں کے عیب دیکھتا ہے۔ تواضع آئے گا تو دوسروں کی خوبی دیکھے گا، تواضع آئے گا تو دوسروں کی خوبی دیکھے گا، کہ ایمان والے کا کتنا بڑا اکرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو دیکھ کے فرما رہے ہیں تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنے عمدہ ہے، اور تو کس قدر قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے بڑھ کر ہے۔ کس سے بڑھ کر ہے؟ ہر کس سے بولو بھائی، کعبہ شریف سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح سے تجھے اللہ نے قابل احترام بنایا، اسی طرح سے مومن کے خون کو، اس کے جان کو، اس کے مال کو اللہ پاک نے قابل احترام بنایا، اور اسی احترام کی وجہ سے ایک مسلمان پر اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کرے۔ تو جب آدمی ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، احکامات کو پورا کرتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر بدگمانی لگاتا ہے، وہ تو میرے بارے میں ایسے سوچتا ہے، وہ تو ایسے سوچتا ہوگا، بس ختم۔ اور اس کے اندر یہ بھی رسول ہو کیا غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے، بہتان سے بچے۔ یہ زبان چلنے کے لیے چلے گی، اگر اللہ کے ذکر میں چلے گی، دین کی بات میں چلے گی، تو جو ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور دین کے بات کے علاوہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے بولتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ایسا نہ ہو کہ بول دو، ایسا کچھ بول دو کہ بعد میں معافی مانگنا پڑے، کیونکہ زبان چلنے کے لیے تلوار کے گھاؤ سے زیادہ زبان کا گھاؤ ہے۔ ایک بات نکل گئی زبان سے، اب وہ واپس نہیں آ سکتی، زخم بھر سکتا ہے، دل ٹوٹے گا پھر ٹوٹ نہیں سکتا۔ کہ جو لوگ نیکی کے راستے پہ نماز پڑھتے، ذکر کرتے، دعا کرتے، شیطان کو ان کی نیکی کو برباد کرنے کا راستہ یہی کہ کسی کے بارے میں بدگمان کر دو، کینہ، تکبر، حسد، بغض۔ حسد کیا ہے کہ کسی کی دنیا کی ترقی دیکھ کر، کسی کی دین کی ترقی دیکھ کر آدمی جو ہے اندر سے جل رہا ہے۔ بمبئی میں آیا تو بولے بغیر چپل کے آیا تھا،
ابھی تو اس کے 2 فلیٹ ہے نا. ہاں اس لیے کہا کہ حسد کیا ہے کہ اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں رہنا، اس کا نام حسد ہے. اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کم وقت میں زیادہ مال دے دے، کسی کو پوری زندگی محنت کرنے کے بعد میں کچھ نہ دے، اللہ کی تقسیم ہے. اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے کہ صبر اور شکر کے بیچ میں ایمان ہے. حالات میں اترانا نہیں، صبر کرنا ہے، اور راحتوں میں حالات میں شکایت نہیں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے، اور راحتوں میں اترانا نہیں بلکہ شکر کرنا ہے. تو دوستوں یہ ایمان کی محنت اللہ نے چلایا ہے. ہاں اس کے ساتھ اخلاص بھی ہے دوستوں کو، کہ اخلاص کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. ہاں کوئی چیز کا کوئی بھی عمل کا دنیا کے کسی سے بدلا نہ چاہیے. کہ کل قیامت کے میدان میں نیکیاں گنی نہیں جائے گی بلکہ تولی جائے گی، اور اس میں جو وزن پیدا ہوگا وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت، بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. اور پھر دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے کی محنت، 6 نمبر ہے دعوت و تبلیغ. کیونکہ یہ جو جتنی 6 صفات ہے، یہ صفات اگر زندگی میں آ گئے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کامل دین پر چلنے کی استعداد پیدا کر دے گا جس کامل دین کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور اس کامل دین کے اندر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، قیامت تک کیا آنے والے انسان. آج مسلمان کی زندگی میں کامل دین نہیں ہے، ناقص دین کے ساتھ یہ اللہ کی کامل مدد چاہتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کا انتظار کر رہا ہے. دین ناقص ہے، ایمان بھی ناقص ہے. اس ناقص ایمان کے ساتھ، ناقص دین کے ساتھ آج ایمان والا اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے. اس لیے دعوت کی محنت کے ذریعے سے دوستوں بزرگوں، اور محنت کیسی ادھوری نہیں، پوری محنت. پوری محنت کیا ہے کہ مرد پر بھی محنت ہو، عورت پر بھی محنت ہو، اور بچوں پر بھی محنت ہو. اگر ہم 4 مہینے لگا رہے ہیں، 5 مہینے لگا رہے ہیں، بیرون جا رہے ہیں، لیکن مردوں میں ہی ہو رہا ہے، تو یہ 25% کام ہوا. ارے کتنے ٹکا ہوا بولو؟ ارے کتنا؟ 25%. اور مستورات کو ہم شامل نہیں کر رہے. کہ دنیا ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. ناقص محنت کا ناقص نتیجہ. پورا کام ہوگا تو پگار ملے گی، آدھا کام پہ پگار نہیں دیتا سیٹ. بولتا بھائی تیری پگار تو تیار ہے لیکن کام تو پورا کر، ہے نہیں. تو آج جو ہے دعوت کے کام کرنے والا پہنچ گیا بہت آگے تک، بیرون تک پہنچ گیا. کل قیامت میں جب وہ آواز دے گی، مستورات آواز دے گی، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یہ آواز دے گی اس کو کیا جنم لے جائے. ہم تو سب اس کے دنیا کا کام کرتے تھے، لیکن کبھی اس نے ہم کو یہ نہیں کہا، کبھی جماعت کا نہیں کہا، کبھی ہماری قرآن نہیں سنا، کبھی ہماری نماز نہیں سنی، کبھی ہمارے عمل میں دھیان نہیں دیا، کبھی ہم کو اللہ کے راستے میں نہیں لے گیا. یہ چاروں پکڑ لے گی، اور فیصلہ جو اللہ نے کیا ہے وہ اللہ فیصلہ کو بدل دے گا. اللہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، ایسی کوئی قصے کہانی نہیں ہے دوستوں. اس لیے اگر ہم اپنے گھر کے مستورات کو، جس میں یہ تو بھائی 4 ہے، اس کے علاوہ بھی اور 10 ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، دادی ہے، پوتری ہے، نانی ہے، نواسی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ساس ہے. کچھ حالتوں میں
بہو کے ساتھ بھی ہے، لیکن علماء سے پوچھ کر، مفتی سے پوچھ کر کرے اس کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، عورت کے اندر دین آئے گا تو پورے خاندان میں دین آئے گا، مرد کی زندگی میں دین آئے گا تو ایک فرد کی زندگی میں دین آئے گا۔ ہاں، جس طرح سے ہم پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہے، اللہ ہم سے پوچھیں گے تم نے اچھائی کی دعوت کیوں نہیں دی، برائی سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے اس کا تغیر کرے، تبدیل کرے، تبدیل کرنے کا الفاظ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اپنے زبان سے روکے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دل میں برا سمجھے، اور اس برائی کا غم دل کے اندر ہو، اور آگے جملہ اور خطرناک ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حدیث سے ختم ہو گئی۔ یہ حدیث ہم کو اپنا ایمان کا لیول دکھا رہی ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کہ جہاں پر ہمارا بس ہے، ہماری رعیت ہے، ہمارے ماتحت ہے لوگ، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم ہاتھ سے روک دیں، کیا مسئلہ ہے؟ جہاں پر ہماری رعیت ہے، جو ہمارے انڈر میں لوگ ہیں، جیسے باپ ہے، خاندان میں، اپنے فیملی میں ہو رہا ہے، یہ اول درجے کا ایمان ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو کم سے کم زبان کا استعمال کریں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو بتایا کہ آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھیں۔ ہم مشرق میں ہیں دنیا کے، اور مغرب کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے۔ اب بتاؤ، ہم اتنے چھوٹے، ہماری عمر بھی کم، ہماری استعداد بھی کم، ہم کو موقع بھی کم، لیکن عالم کی ذمہ داری ہے، عالم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے مسجد وار جماعت۔ ہاں، اس کا حل ہے۔ کیوں؟ عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، اگر ہر مسجد میں یہ عمل زندہ ہو گیا، کون سا عمل؟ فکر والا عمل، روزانہ بیٹھتا فکروں کے اندر، کوئی کہتا سر جوڑ کے بیٹھنا، کوئی کہتا مشورے کے لیے بیٹھنا، چلو جو بھی ہے الفاظ، روزانہ بیٹھنا، کیا ہے مقصد؟ کیا مقصد ہے؟ کیا نیت لے کے بیٹھنا ہے؟ یہ نیت لے کے بیٹھنا ہے کہ اللہ کا کامل دین کس طرح سے میری اپنی ذات سے لے کے پورے عالم میں زندہ ہو جائے۔ ارے یہ نیت کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ارے بولو بھائی، کہ اس کے لیے کچھ لگے گا اس کے لیے؟ ہاں، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے، اس کا دل کا ارادہ، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کو میں نے محدود سب کچھ دیا ہے، اور اتنا بڑا ارادہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مدینے کے اندر، اور اللہ کے نبی کا جو منبر ہے، اور جو اللہ کے نبی کا جو حجرہ ہے، جو مکان ہے، اس کے بیچ میں جو جگہ ہے، اس کو روض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وار جماعت وہاں بیٹھتی تھی، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی مشورہ کرتے تھے کہ کہاں جماعت بھیجنا ہے، کہاں کا تقاضا ہے۔ اس لیے روزانہ کے بیٹھنے کو معمولی نہ سمجھے۔ تبلیغ میں ایک وقت گزر جاتا ہے، چلا لگتا ہے، چار میں لگتا ہے، بیرون لگتا ہے، مستورات میں وقت لگتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو پورا ہو گیا۔ نہیں رسول کو ان اعمال کو معمولی نہ سمجھے، کہ کتنی بڑی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ تیسرا درجہ کیا ہے کہ دل سے برا سمجھے۔ ہمیں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے سوچنا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں مسجد وار جماعت میں، پورے عالم کی ہم نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ پورے عالم کی ذمہ داری ہے، اور پورے عالم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تیرے دین کے مٹنے کا غم ہمارے دل میں پیدا کر۔ غم کو مانگنا ہے اللہ سے، یہ معمولی غم نہیں ہے، یہ نبیوں والا غم ہے۔ جس طرح سے
باپ کو بیٹے کا غم ہوتا ہے، کیوں؟ ڈاکٹر نے بولا کینسر ہو گیا، اب غم سو. شوہر کو بیوی کا غم ہے، کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے بولا کہ ہاں کینسر ہے، یہ بیماری وہ بیماری. تو جس طرح سے جسمانی بیماری اور جسمانی تکلیف کی خبر سے انسان کا جو ہے وہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے. نبی والا غم، نبی والا درد، نبی والی فکر، یہ عین سنت ہے، یہ سنت دعوت ہے. اگر وقت لگانے کے بعد بھی اگر یہ غم اور فکر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کہاں نہ کہاں لیکیج ہے. ہاں کہاں نہ کہاں ہم سیرت سے ہٹ جا رہے ہیں، یا تو یہ بصیرت سے ہٹ جا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سیرت پر نگاہ ہوگی تو بصیرت آئے گی، اور بصیرت کے بغیر استقامت آئے گی. سیرت کے بغیر بصیرت، اور بصیرت کے بغیر استقامت. اور پھر استقامت کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا استقامت ہے. ہر سال روزے رکھنا استقامت ہے. کہا کہ پورے دین پر ہر حال میں چلنا یہ استقامت ہے. پورے دین پر ہر حال میں چلنا یہ استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر جم گیا تو کس میں جم گیا؟ نماز میں جم گیا. کہ پورے دین پر جم گیا، اللہ کے ہر حکم کو ہر حال میں پورا کرنے والا بن گیا. ہاں تو سنو، تو یہ تقاضا ہے. دیکھو الحمدللہ تشکیل کا جو رخ ہے، آج جو تشکیل کو جو ہم سے کہا جاتا ہے، ہم ہفتے والی اجتماع میں آ جاتے ہیں ہم، اور جو ہے تشکیل کا ہم انتظار کرتے ہیں، تشکیل ہوتی ہے. نظام الدین مرکز سے حضرت جی مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہفتے واری شب گزاری کے اندر ہم اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنا کے لائے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی کہ خالی انشاءاللہ بھائی؟ ارے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ ہاں کہ شب گزاری ہے یہ اپنے اپنے محلے سے، اپنے اپنی مسجد سے 4 مہینے کی، اور چلے کی جماعت 3 دن کی نہیں ہے بھائی، جو 3 دن کی ادھر سب پوری گھرتی لگ جائے گی. ہاں 4 مہینے کی اور چلے کی جماعت ہے. یہ سب گزاری کہ ایسی فکر ہو، ایسی محنت ہو، ہفتہ بھر ایسی فکر ہو، ہفتہ بھر ایسی محنت ہو کہ ملاقاتوں کے ذریعے سے، 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے، مسجد کی آبادی کے ذریعے سے علم اور ایمان کا حلقہ لگا کر، ایمان والوں کے فرصت کا وقت مسجد میں لا کر کے ایمانی مذاکرہ کر کے ہر ایمان والے کو اللہ کے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنا. اب تو دوستوں بزرگوں بات بہت آگے نکل چکی ہے، ہم بہت پیچھے ہیں. مثال دیے کہ جیسے کہ ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے نا، ہوائی جہاز، اور ہوائی جہاز میں آدمی بیٹھا ہے اور کتنے اسپیڈ سے چل رہا ہے اس کو خود کو پتا نہیں ہے. کیوں؟ ہوائی جہاز کے اندر جو بیٹھتا ہے نا آدمی، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹیمپریچر بھی نارمل ہے اور کوئی دھکا مکا نہیں ہے، کوئی وائبریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا تو ہوائی جہاز بھی ہلتا ہے، وہ الگ بات ہے. ورنہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم گھر پہ بیٹھے ہیں. لیکن اسپیڈ کتنی بڑی ہے؟ 900 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا ہے. کتنے گھر کی؟ ارے کتنے بولو؟ 900 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہا ہے. اسی طرح سے یہ دعوت کا کام بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے. ہم تو بھیوٹی میں بیٹھے ہوئے، ہم تو تھانہ ضلع میں بیٹھے ہوئے. ہم کو کیا پتا ہے؟ ہم کو کیا پتا ہے کہ لوگ کیسی کیسی قربانی دے رہے ہیں؟ پہلے سننے ملتا تھا کہ 4 مہینے کی جماعت میں گیا، ہاں بیوی کا گہنا بیچ کے گیا، کھیت بیچ کے گیا، اور فلاں چیز بیچ کے گیا. ابھی سننے نہیں ملتا ہے. سب بچا کے لگا رہے ہیں وقت. اور علماء کرام، دوسرے سال کے علماء کرام، اب ان کا سننے ملتا ہے کہ سیکنڈ ایئر جا رہے ہیں. ان کا مواخذہ بھی کتنا ملتا ہے ان کو مہینے کے اندر 10-12. لیکن یہ دوسرے سال کی جماعت میں جا رہے ہیں تو کوئی اپنا فریج بیچ کے جا رہا ہے، کوئی اپنا یہ جو ہے اپنے گھر کے اور جو سامان ہے وہ سب بیچ کے جا رہا ہے. ابھی بھی اللہ کے دین کے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں، اور ہم بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم بچا کر رکھ رہے ہیں.
تو جو بچ گیا وہ پھنس گیا، اور جس نے ہمت کری وہ پار ہو گیا۔ اس کے لیے 15 شعبان سے کون تیار ہے 4 مہینے کی؟ خود بھی جائے گے، اپنی جماعت بنا کے جائے گے۔ اس کے لیے آ جاؤ بھائی، تشکیل کے لیے آ جاؤ۔ 15 شعبان سے بتاؤ، جب وہ سکون سے بیٹھے، کوئی ڈھائی گھنٹی کرنا نہیں ہے، ایک ایک چیز بتائیں گے اور کوشش کریں گے۔ 15 شعبان سے 4 مہینے کی جماعت۔ ہاں، بھیونڈی والوں کے لیے میں خوشخبری سناتا ہوں کہ ماشاءاللہ پچھلے سال بھیونڈی سے 59 جماعت 4 مہینے کی نکلی اور 71 جماعت چلے کی نکلی مردوں کی، یعنی 130 جماعت نکلی۔ ہاں، حالانکہ کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے، خیر محنت جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا بھائی؟ آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ضلع کا سفر ہو رہا ہے، آج ہمارا پہلا دن ہے۔ ہم اس وقت میں جو ہے وہ اسی مسجد ہے، ہاں یہ اپنے صدیقہ مسجد میں ہے، وفا کمپلیکس وہاں پر ہے، اور وہاں 3 سینٹر جڑے ہوئے ہیں۔ کل ہم جائیں گے اور پورا پروگرام بتائیں گے انشاءاللہ، اور آپ جانتے بھی ہیں، کل یاد دہانی تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب پہلے جو تقاضا ہے 15 شعبان سے 4 مہینے کی جماعت، بولو کون تیار ہے؟ بولو بھائی، نقد تشکیل بھی نہیں ہے، یہ 1 مہینہ باقی ہو رہا، اتنا سوچ رہے بھائی۔ کون سی مسجد؟ پوری جماعت 15 شعبان سے، اللہ قبول فرمائے۔ اس طرح سے لکھا ہو بھائی، بتاؤ بھائی، اور اگر فرد لکھانا تو فرد لکھا دے۔ کون سی مسجد؟ مسجد بولو، کیا بھی رہو تو بہت بڑا غیب میں ہو تو اور بولو جلدی جلدی بتاؤ بھائی۔ 15 شعبان سے 4 مہینے کی، دیکھو سال بھر کی ترتیب تو ہم آپ کی مسجدوں میں آنے والے ہیں، سال بھر کی ترتیب بنائیں گے۔ 2 جماعت 15 شعبان سے، امدادیہ مسجد سے 2 جماعت 15 شعبان سے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو ماشاءاللہ، اس طرح سے بولو۔ ارے بھائی یہ 2-3 جماعتیں لکھا ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، کیا ہے بھیونڈی ہے بھائی، بولو بھائی بولو۔ رسول آباد سے 1 جماعت ماشاءاللہ، نورانی مسجد سے 2 جماعت، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اور بولو جلدی جلدی بولو، باہر والے بھی بولے بھائی۔ کہاں سے؟ کوبا مسجد سے 2 جماعت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 15 شعبان سے، اور بولو، سب سوچ کے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے بولو بھائی، سوچ کے بولو۔ مشکل سے بھی 1 جماعت ہے 15 شعبان کی، کون لے جانے والا ہے؟ عبد المنیب ماشاءاللہ۔ دیگر سے بھی 2 جماعت ہے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ بھائی کتنا ہے جماعت کو، کتنا ہے، کتنے ہوئی جماعت؟ آدھی بیت العلوم سے 2، ایک جماعت، ہاں رسول اللہ کے لکھے ایک جماعت۔ اور بولو بھائی، بھیونڈی تو جو انسانوں کا سمندر ہے بھائی، بولو 27 تو چھوٹے چھوٹے ہلکے ہیں ماشاءاللہ، کم سے کم 27 جماعت آ جاتی۔ کتنے ہوئی جماعت؟ تنویر صاحب گن لیجیے، 13 جماعت ہوئی ہے، اور 14 چاہیے، پھر انشاءاللہ آگے تشکیل کریں گے۔ جلدی بولو بھائی، دعا بھی کرنا ہے۔ اور ہمارا جو بیان ہے 3 حصے میں ہے، یہ بیان ہو گیا، اب تشکیل ہوگی اور اب سفر کے بارے میں بتائے گی۔ ہاں ماشاءاللہ، سفر کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ طے ہوا مشورے سے کہ بھائی عشاء کے پہلے یہ ساری باتوں کو نپٹنا ہے، تاکہ پھر حلقوں میں اس کو چلانا ہے، حلقوں میں بیٹھ کے اس کو چلانا ہے۔ شکیل بھائی خود جائے گا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ واہ، سمت نگر سے۔ ہاں افراد بھی بتاتے رہے بھائی، افراد بتاتے رہے، یا بیٹھے جتنے یہ افراد بھی بتائے۔ اگر اللہ کے راستے میں چلے میں نکلے تو 4 منٹ کر دیں، اگر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں چلے میں تو 4 منٹ کر دیں۔ ماشاءاللہ، ہماری ظاہری ترتیب کو جب تک ہم بگاڑیں گے نہیں، ہاں تب تک اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں نہیں آئے گی۔ ہاں، اللہ اسی کو ملتے ہیں جو اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھاتا ہے۔
ایک چلہ ہم نکلے ہیں تو اپنے سیٹنگ کر کے نکلے ہیں، اب 2 چلہ بڑھائیں گے بغیر سیٹنگ کے، اس میں ہمارے ایمان کی سیٹنگ ہوگی، ہمارا ایمان ترقی کرے گا. بولو بھائی بولو. اندھا دھند کام نہیں ہے تبلیغ کا. ہاں بڑے یقین کے ساتھ، بڑے وضو کے ساتھ کہ اللہ کے بھروسے میں جو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کا محافظ ہے، اس کے گھر کا، اس کے کاروبار کا، سب کا محافظ کون ہے بھائی؟ اللہ. ہاں بولو بھائی بولو. تھوڑی دیر کے لیے قبر کے اندھیرے کو سوچو. دیکھو ابھی اندھیرا ہو گیا نا، اپنے قبر کے اندھیرے کو سوچو کیسا اندھیرا رہے گا قبر. ہاں اور ارادہ نہیں کرتے. بتائیں جلدی جلدی بتاؤ. مرکز سے ایک بات ماشاء اللہ کون لے جائے گا جاتے؟ آپ تیار ہیں اقصی مسجد سے 4 مہینے کے لیے؟ محمد عارف تیار ہے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. کب جانا ہے پتہ ہے بیٹا؟ کب جانا ہے؟ جب ماشاء اللہ 15 شعبان یعنی 7 مارچ. کیا ہے؟ 7 مارچ ہے نا. باقی اگر آپ نقد ابھی نکلنا چاہو تو بھی نکل سکتے. بولو اور بولو بھائی اور بولو. جلدی جلدی بتاؤ بھائی. بہت سارے مزدوروں نے ابھی تک منہ کھولا ہی نہیں ہے. کیسے چلے گا؟ ابھی ہمارے پاس تو پوری لسٹ لے کے بیٹھا ہوں، لیکن کس کو بولوں میں ہے نا. پورا پڑھتے رہے گے تو بہت ٹائم جائے گا. ہر ہلکے والا کوشش کرے. بولو بولو. ہاں رحمانیہ والے نہیں ہے نا، رحمانیہ والے ادھر ہے. رحمانیہ سینٹر اور کون ہے آج ادھر؟ فاطمہ اور عثمان گلی، یہ 3 سینٹر وہاں پر ہے اس وقت میں، اور وہاں بھی بیان چل رہا ہے. اس لیے مرکز میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، وہ عشاء کا قیام میں آئے گے لوگ. تو وہاں سے بھی 6 جماعت ہو گئی 4 مہینے. 6 ہاں 6 جماعت 15 شعبان سے 6 جماعت کل 17 ہے سال بھر کی، لیکن 6 جماعت 15 شعبان سے ہو گئی. 27 ہو گئی. ابھی بھی بہت سارے ہلکے چھوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی نے 2 لکھایا، کسی نے کیا لکھا ہے ماشاء اللہ. 22 اور 5 باقی ہے. وہ بول ہی نہیں رہے ہو. ارے بولو تھوڑا بولو. آپ کے ہم جمعرات کو آنے والے ہیں 16 تاریخ کو. دیکھو ایک تقاضا تو یہ ہوگا 4 مہینے کا. اب پورے نیت نہیں ہوئی ہے، پورے رد نہیں ہوئے، لیکن ایک تقاضا اور ہے. 15 شعبان سے چلے کی جماعت کم سے کم بن جائے، کیونکہ 12th کے جو اسٹوڈنٹ ہیں آرٹس اور کامرس والے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی. 12 13 کو 14 کو چھٹی ہو جائے گی. ہماری جماعت نکلے گی 8 تاریخ کو 15 شعبان سے 7 تاریخ کو. تو ان 12ویں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو سائنس والے ہیں ان کو نیٹ دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو ہے آگے، تو وہ ہم ان کی ترتیب بعد میں بنا سکتے ہیں. لیکن 12th والوں کی، آرٹس اور کامرس والوں کی ترتیب 15 سے بن سکتی ہے. تو یہ جو جماعت نکلنے والی ہے 15 شعبان کو، یہ تھوڑی لیٹ نکلے یا تو 15 شعبان کو نکلے کوئی مسئلہ نہیں. ان کا 5-6 دن ان کا رہ جائے گا، محلے میں آ کے شہر میں آ کے ان کا وقت لگ جائے گا. تو ہر مسجد والا، یہ ہلکے وار نہیں، ہر مسجد والا نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم کم سے کم 15 شعبان سے ایک جماعت چلے کی بنائیں. مخلوط جماعت، بڑے بھی ہو اسٹوڈنٹ بھی ہو. اب بتاؤ کون تیار ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اگر یہ موقع چک گئے ہم تو سال بھر ہم ان کو جو ہے چلے میں نکال نہیں سکتے. اسی طرح سے 1 مئی کا موقع بھی ہے. 1 مئی عید کے بعد میں 10th والے فری ہو جائیں گے، مارچ کے اینڈ میں لاسٹ تک فری ہوئے گی وہ لوگ، تو ان کو بھی ہم نکال سکتے ہیں 1 مئی. تو پہلا بتاؤ 15 شعبان سے چلے کی اسٹوڈنٹ کی مخلوط جماعت کون بنائے گا اپنے مسجد سے؟ ہاں اور اصلی طلباء، دینی طلباء کا بھی یہی حال ہے. دینی طلباء کی بھی جماعت ہے نا. تو بتائیں بھائی اپنے اپنے مسجدوں سے بتائیں اور جلدی جلدی بتائیں، یہ وقت بہت کم ہے. ہاں کون سی مسجد؟ ارکم مسجد سے ایک جماعت، مدرسے والوں کی دینی طلباء ماشاء اللہ ایک جماعت پوری، دینی طلباء کی ایک جماعت پوری ماشاء اللہ. اور بولو بھائی ہر مسئلہ اتنا کیا سوچ رہے ہیں؟ ہر بھائی اسٹوڈنٹ نہیں ہے آپ کے گھر؟ بتاؤ بھائی ہر گھر میں اسٹوڈنٹ ہے، ہر گلی میں اسٹوڈنٹ ہے. 2 جماعت نورانی سے 2 جماعت. بولو بولو. بلال مسجد سے ایک جماعت. ہاں یہ الگ سے لکھو چلے کی. کون سا بلال؟ 2 بلال ہو گئے کیا؟ اچھا خدا سے. ہاں
ہاں دارالفلاح سے ایک اسٹوڈنٹ کی جماعت، مخلوط جماعت، دینی طلبہ ہو تو وہ بھی بتا دیں، دو جماعت۔ بولو بھائی کوئی مسجد نہیں چھوٹنا چاہیے بھائی، ایسے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہلکے پر نہیں تقاضا ہے، یہ تو مسجد پر ہے۔ ہمارے مسجد سے اگر 4 مہینے کی بھی نہیں بنے اور چلے کی نہیں بنے تو کیا بنے بھائی؟ کیا کرنے والے ہیں؟ سب بند۔ اگر تشکیل کرنا چھوڑ دیں گے ہم، حضرت جی کی ایک بات سن لو، اگر ہم متاثر ہو گئے لوگوں سے اور تشکیل نہیں کیے، ہم نے اس بھائی کے جان اور مال کو باطل کے حوالے کر دیا۔ ہاں اتنی ڈینجر بات ہے۔ اگر ہم نے متاثر ہو گئے، تاثر دے رہے، ہاں یار بہت غریب ہے، بہت مسئلہ ہے، بہت یہ جا نہیں سکتا بولے، ہاں تو ہم نے تاثر لے لیے تو ہم نے اس بھائی کے جان مال کو باطل کے حوالے کر دیے۔ کیونکہ سارے مسئلے کا حل بستر اٹھا کے چل، ہاں اللہ کے دین کے لیے چل، قدم قدم پر جو ہے اللہ نیکی دے گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گی۔ فرقانیہ ماشاءاللہ دیکھو یہ دکھا رہے، بہت سوچ سوچ کے دکھا رہے، جلدی جلدی لکھاؤ بھائی، 100 آنا چاہیے، 100 ہاں بہت باقی ہے، ابھی تو خالی 15-20 ہوئے۔ ہر مسجد لکھا ہے، ہاں بیت العلوم سے ایک جواب، ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ، اور بولو اور بولو، ہاں ماشاءاللہ۔ بھائی باہر سے کچھ نہیں آ رہا کیا؟ باہر کون ہے؟ جلدی بولو، لکھ رہے ہیں نا؟ اور بتا دو ہم کو کہ کتنے نام آئے، کتنے مسجد آپ کے پاس میں آئی چلے کے لیے۔ سال بھر ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کو ہم ترستے رہ جائیں گے، چلے میں ہم ان کو نکال نہیں پائیں گے۔ ہاں اس لیے یہ ضروری ہے کہ مخلوط جماعت بنے اسٹوڈنٹ کی، یہی ہمارے مستقبل ہے، یہ آگے بڑھ کر جو ہے دین کا کام کریں گے، یہی دین کے دائی بنیں گے۔ ہاں معمولی نہیں سمجھے، ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹ کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں معمولی بات تھوڑی ہے، اس لیے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بولو 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 ماشاءاللہ۔ مجمع نے دل پر لیا ہے، سوچا بھی ہے، اور اگر نہیں سوچا ہے، ابھی بات سامنے آئی ہے، مسجد میں کوئی بات نہیں چلیے، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے دکھا دو اللہ بھروسے۔ 4 ہفتے پورے ہیں ہمارے پاس میں، ارے کتنے ہفتے؟ 4 ہفتے پورے ہمارے پاس میں، تھوڑے سی جماعت آگے پیچھے بھی ہو گئی 2-4 دن تو کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں عید کا ٹینشن مت لو، ایسی کتنی عیدیں آگے چلی گئی ہے نا۔ ابھی جس ملک میں زلزلہ آیا ہے ان کی کا عید ہے نا، کتنا بڑا زلزلہ ہے۔ ہاں تو حالات سب طرف ہے۔ بولو بھائی بولو، بس اتنا ہی، ارے بولو بھائی کتنے نام ہے پیچھے؟ بھائی پوچھو ان کو کتنے مسجد ہے؟ 4 2 ہی؟ ہاں دینی طلبہ۔ دیکھو یہ تشکیل تو اور بھی چلے گی انشاءاللہ، یہ تبلیغ کا رجسٹر تو قیامت میں بند ہونے والا ہے، ایسا نہیں کہ بند ہو گیا تو، بلکہ یہ ہم فکر میں لیں اپنے جو ہلکے لگنے والے نا، ہلکی ہے، ہلکے میں اس بات کو لیں اور پوری فکر کریں کہ انشاءاللہ ہر مسجد سے کم ہر کم کتنی کم سے کم بھائی، ورنہ جو ہے بھائی اب ایک مسجد کے اندر میں 500 گھر ہے اور آپ نے 10 اسٹوڈنٹ جماعت میں نکالے، اب 500 گھر میں کتنے اسٹوڈنٹ ہو گئے؟ 500 تو ہو گئے، ارے کتنے ہو گئے؟ کیونکہ کسی میں 2 ہوتے، 3 بھی ہوتے ہیں، کسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو 500 میں سے خالی 10 نکلے۔ ہاں یہ سوچنا ہے آپ کو، تشریف کی بڑھیا۔ دیکھو ہماری جماعت اس وقت میں جو ہے ماشاءاللہ پورے ضلع کی جماعت چل رہی ہے، سالانہ سفر ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سالانہ سفر اس لیے ہوتا ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ بیٹھ کر کے سال بھر کی ترتیب بنتی کہ اس سال 4 مہینے جائے گے آپ، یا 5 مہینے بیرون جائے گے، یا 6 مہینہ لگائے گے، ترتیب بنتی ہے، ہر ساتھی کی ترتیب بنتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کا نومبر 2021 میں سفر کیے تھے اپن نے، اور نومبر 2021 میں ہر سینٹر تک پہنچے تھے پورے ضلع کے اندر، اور 4 مہینے پر جو ہے پوری اجتماعی فکر دعا سب لگائے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے تھانہ ضلع سے سال بھر میں 65 جماعت نکلتی تھی، 65 نہیں تو 70 زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی سال بھر میں، لیکن یہ اجتماعی فکر اور محنت کی برکت سے 185 جماعت نکلا۔
اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا اس لیے کرنا چاہیے کہ پورے مہاراشٹر کے ہر ضلع سے جماعت نکلی ہوئی 4 مہینے کی، لیکن 185 جماعت نہیں نکلی 4 مہینے کی کسی ضلع سے، اللہ کے فضل سے۔ ہاں اس میں بھیونڈی کی 59 جماعت ہے، ہاں جو نکلی اللہ کے فضل سے۔ تو 185 کا کاٹا گیا، جہاں 65 جماعت نکلتی تھی جماعت ایک سال میں، اب 185 نکلی۔ تو اب ضلع کے ساتھیوں نے فکر کی، میں نے کوشش کی، بھائی دیکھو کہ اتنا پوٹینشیل ہمارے پاس میں ہے، اور ہمارے پاس میں جو 600 مسجد ہے، 950 چھوٹی جماعتیں کام کرتی ہیں ہماری محنت کی جماعت، تو ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ 950 جماعت 4 مہینے کی بنائیں گے۔ ابھی آپ بولیں گے کہا 70 تھی تو 185 ہوئی، اور 185 ڈائریکٹ 950 کہنے لگا، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بہت اسٹاک بچا کے رکھے ہیں ہم نے، ہے کہ نہیں؟ 20 سال سے 4 مہینے لگا ہے، کس کا 15 سال سے 4 مہینے لگا ہے، کس کا 10 سال سے 4 مہینے لگا ہے، کس کا 5 سال سے 4 مہینے لگا ہے نا؟ تو یہ بہت اسٹاک اپنے میں ہے، اب اس کو سب کو خالی کرنا ہے، سب کو لگانا ہے، ڈبل لگانا ہے۔ تو اس کے لیے سوچیں انشاءاللہ کہ اس مرتبہ 950 جماعت کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں، تو یہ ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں، لیکن نومبر 2022 میں ہم یہ سفر نہیں کر سکے، کیونکہ اسی وقت میں اجتماع تھا اپنا، اور نظام الدین کی آقابی کی آمد تھی، اس لیے نومبر میں سفر نہیں ہو سکا 22 میں۔ تو اب یہ سفر 22 والا ہم 23 میں کر رہے ہیں، جنوری فروری میں کر رہے ہیں، تو تھوڑے سے 1-2 مہینہ پیچھے ہو گئے، اب 15 شعبان ایک دم سر پر ہے، اس لیے جو 15 شعبان کی جو جماعتیں لکھا ہے اپنا جماعت، ہاں اس میں اور محنت کر کے ہم کو آگے بڑھانا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ جماعت زیادہ سے زیادہ نکلے۔ لیکن یہ جو سفر یہ ساتھی آنے والے ہیں، ضلع کے ساتھی آنے والے ہیں، آج جو ہے وہ تو صدیقہ میں ہیں، کل انشاءاللہ ہم صحابہ میں رہیں گے، بلکہ آج ہم رات ہی کو صحابہ پہنچے گے۔ تو صحابہ میں 3 سیکٹر جڑنے والے ہیں، دینیات، صحابہ اور بیت العلوم۔ ارے معلوم ہے نا سب کو؟ کون ہے بھائی دینیات والے؟ کون ہے؟ بیت العلوم کون ہے؟ بیت العلوم والا پیچھے ہے کیا؟ اور صحابہ؟ ارے بولو کیا ابھی سے پہنچ گئے لوگ مسجد صحابہ میں؟ دعوت تو چلیے رات کی نا بھائی، رات کو پہنچنا ہے، یہ جتنا سفر ہمارا ہو رہا ہے رات کو جو ہے اس سیکٹر کو جڑنا ہے اس مسجد میں۔ تو انشاءاللہ کل صحابہ میں ہوگا، پھر اس کے بعد میں 12 تاریخ کو پورے مہاراشٹر کے امیر صاحب ہمارے حافظ مدو صاحب آ رہے ہیں، بلکہ گہرا کی قیام سے آ رہے ہیں۔ اور کس کو پہنچنا ہے؟ ہم نے بات تو چلا ہی ہے، لیکن پھر سے یاد دہانی کے طور پر میں بولتا ہوں، اور اپنی بھیونڈی کی بات چلی ہوگی کہ جن کا بیرون لگا ہے 5 ماہ ان کو آنا ہے وہاں پر، اور جن کا 2 ماہ بیرون لگا ہے مستورات میں ان کو آنا ہے وہاں پر، اور جن کا 4 ماہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ لگا ہے ان کو آنا ہے۔ 1 مرتبہ والے کو نہیں آنا ہے، صرف 3 مرتبہ اور 2 مرتبہ جن کا 4 ماہ لگا ہے ان کو آنا ہے، اور جن کا 5 ماہ بیرون لگا ہے اور جن کا 2 ماہ بیرون لگا ہے ان کو آنا ہے۔ علماء کرام کے اندر بڑے ادب سے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جن کا سال لگا ہے، جن کا 4 مہینہ لگا ہے، اور جن علماء کا چلہ لگا ہے، ان کو بھی جو ہے وہاں پہنچنا ہے کل یعنی سنیچر کو رات کو قیام سے دارالفلاح عمرہ مرکز میں پہنچنا ہے۔ کیا انہیں کو کیوں بلایا ہے؟ باقی کو کیوں نہیں بلایا؟ ان کے ذریعے سے 5 ماہ کی جماعت اندرون 5 ماہ کی جماعت بیرون کی، 2 ماہ کی جماعت ماہ مستورات بیرون کی بنے گی، علماء کی جو سیکنڈ کلاس کی تشکیل ہوگی، سال تکمیل کی تشکیل ہوگی، اس طرح سے اور جو ہے تقاضے ہیں کھلا خرچ کھلا وقت، جیسے بنجر بستی ہوتی ہے نا، بنجر بستی جہاں پر مسجد نہیں ہے، جہاں پر مدرسہ نہیں ہے، ہاں جہاں پر مسجد نہیں مدرسہ نہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، تلاش کرتے ٹھیا، اور آہستہ آہستہ مکتب شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نماز شروع ہوتی ہے، پھر اللہ توفیق دے تو وہاں پر مسجد بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ماشاءاللہ بھیونڈی میں مشکل سے ٹھیے تھے، لیکن ابھی اتنے سال کی محنت سے ماشاءاللہ بھیونڈی میں تو بہت زیادہ ٹھیے، بلکہ 2 سال پہلے کی کارگردانی ایسی ہے کہ اس سال میں 100 ٹھیے ہو گئے تھے بھیونڈی میں ماشاءاللہ وجود میں آ گئے تھے۔ تو آپ سب جانتے ہیں اسی طرح سے یہ جو بنجر بستی ہے نا، تو نظام الدین نے بنجر ملک کھوجا ہے، بنجر ملک، اس ملک میں آزاد نہیں ہے، اس ملک میں نماز نہیں ہے، اس ملک کے اندر ایمان والے ہیں لیکن کوئی ٹھکانا نہیں ہے، کس کو معلوم نہیں کتنے ہیں کیا ہے۔ تو ایسے ملک کھوجے اور کھلا خرچ اور کھلا وقت کے لیے تشکیل ہوگی، ہاں کہ ویزا اور جو فارمیلٹی ہے، ایسا نہیں کہ جو وہاں بیرون میں وہاں ایئرپورٹ پہنچیں گے تو لوگ گاڑی لے کے آئے گا، کوئی لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کچھ ہے ہی نہیں ادھر،
ہوٹل میں ٹھہرنا ہوگا یا تو جو ہے وہ گارڈن میں ٹھہرنا ہوگا یا جہاں ٹھہرنا ہوگا. ہاں تو ایسے بنجر ملک کھوجے ہیں. ہاں تو بنجر ملک ہے, بنجر علاقے ہیں, ہاں بنجر ضلع ہیں ہندوستان کے اندر. اس لیے ترتیب بنی ہے کہ تسلسل سے جماعت ڈالی جائے. ہاں تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. آپ یہاں وہ بات نہیں کر سکتے پوری. اس کے لیے بھیونڈی کو 8 دن دیے ہے, 9 دن دیے ہے. آج کا دن ہو گیا وہاں رحمانیہ میں. تو یہ جو جوڑ ہے بہت اہم ہے ہمارے. کس کو آنا ہے جوڑ میں؟ یہ 11 تاریخ کو تو ہوتا نہیں آنے رات کا, 11 کو رات کو جو کس کو پہنچنا ہے. لیکن اس کے بعد میں جو ہم ضلع کا سفر کر رہے ہیں اس میں کس کو آنا ہے؟ پوری مسجد وار جماعت, تمام چھوٹی جماعتیں, اس کے امیر معاون سب کے سب ہم کو قیام میں رہنا ہے. اور ایسا نہیں کہ فجر بعد ترتیب بن گئی ابھی چھٹی ہو گئی, آپ 10 بجے تو کیا ہے وہ تھوڑی بہت بات کریں گے چھٹی. نہیں, ہر مجلس اہم ہے. وحدت کلمہ, وحدت فکر پیدا کرنا ہے. نظام الدین کی آواز ہے وحدت کلمہ, وحدت فکر. پورے مجمع کو اس فکر پہ آنا ہے جو فکر اس 4 دیواری نظام الدین کے اندر ہو رہی ہے. اور یہ امانت ہے, ہر کام کرنے والے کے پاس یہ امانت ہے. اس لیے یہ امانت پہنچانے کے لیے پورے 40 دن کا سفر ہو رہا ہے. اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. 365 دن کی ترتیب بننے والی ہے ایک دن. اس لیے جہاں پر ہم 3 دن لگا رہے ہیں فروری کے مہینے میں, ہم 4 دن لگائے. کیا کریں بھائی؟ ارے بولو نا, کتنا لگائے؟ 4 دن لگائے. 3 دن اپنے معمول کے اور ایک دن یہ چھوڑ کے, ایک دن اس چھوڑ کے. ہاں کہ اس میں اگر 3 دن ٹکرا رہا ہے تو 3 دن پہلے لگا لیں یا 3 دن بعد میں لگا لیں, 3 دن کو چھوڑے نہیں. ہاں تو 13 تاریخ کو 12 تاریخ کو وہ جوڑ ہو جائے گا پورے ضلع کا. اس کے اپنے یہاں آئیں گے 13 تاریخ بروز پیر, اجمیر نگر, تھانہ روڈ اور مرکز, یہ تینوں سینٹر جڑیں گے پٹیل کمپاؤنڈ کی مسجد میں. 14 فروری بروز منگل نورانی مسجد میں جڑیں گے. یہ 3 سینٹر ہیں, نورانی, نور اور غیبی نگر. 15 فروری بروز بدھ باغ فردوس میں جڑیں گے, 2 سینٹر, باغ فردوس سینٹر اور ندی ناکا. 16 فروری بروز جمعرات طیب مسجد میں جڑیں گے. یہ 3 حلقے ہیں, انصار محلہ, دارالفلاح اور بدر. 17 فروری بروز جمعہ اقصا مسجد میں جڑیں گے. 3 سینٹر, اقصا, نالا پار اور سبروبا. 18 فروری بروز سنیچر نئی مسجد میں جڑیں گے, کھاڑی پار والے اور ہمال واڑا. اور پھر کسی وجہ سے اس سفر کو کہیں اور سینٹر پہ جانے کے لیے کہا ہے, اس سے لاسٹ میں بوئسر کر کے ہم آئیں گے. تو 3 مارچ کو بروز جمعہ, 3 مارچ بروز جمعہ ایک سے سینٹر بچ گیا ہے, 3 سینٹر, وہ کوبا مسجد میں جڑیں گے. اس میں زیتون پورا اور مکمل کلیان روڈ ہے, کلیان روڈ کے جتنے بھی سینٹر ہیں وہ سب جڑیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے دوستوں یہ پورے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے سب سے درخواست ہے کہ جو ہمارے جوڑ کے دن ہے اس میں قیام سے پہنچے, سارے ساتھی کو لے کے پہنچے. کیونکہ اگر ہمارے مسجد جماعت کا 1-2 ساتھی نہیں رہیں گے تو ان کے اندر وہ فکر نہیں آئے گی. ہاں جس طرح سے نظام الدین سے ہمارے اکابرین آئے تھے, ہم سب ضلع والوں نے بیٹھ کے ان کی کارروائی سنی, ان کی باتیں سنی, لیکن اگر ہمارے مسجد کے لوگ نہیں گئے تو ان کو بات سننے نہیں ملی. اسی طرح سے اب یہ سیکنڈ موقع ہے کہ انہی کی بات کو لے کر کے تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ضلع کے ہر مسجد کے, ہر سینٹر کے, ہر چھوٹی جماعت کے ساتھی یہ جو ہے اس فکر پہ آ جائے جو فکر اس نظام الدین کی 4 دیواری میں ہو رہی ہے. کہ اس وقت میں جو تقاضا ہے کہ کامل محنت کرنا ہے, تینوں طبقے پر محنت کرنا ہے, بیک وقت کرنا ہے, مردوں پر بھی, مستورات پر بھی اور بچوں پر بھی. اور پورے مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے پورے امام علی بستی, ہر بستی, اور دوسرے گشت کے ذریعے سے غیر معلوم بستی, اور 3 دن کے ذریعے سے پورے ضلع کی غیر معلوم بستی, اور چلے کے ذریعے سے صوبے کی غیر معلوم بستی, اور 4 مہینے کے ذریعے سے پورے ملک کی غیر معلوم بستی, اور 5 مہینے کے ذریعے سے پورے عالم کی غیر معلوم بستی. اس طرح سے اپنی ذات سے لے کے پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اس کا حل اللہ نے اس پہ رکھا ہے. باطل جو ہے دھن دھنا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک اور مال سے ہوتا ہے, دعوت کی محنت جیسی آواز لگ رہی ہے, ایمان اور عمل سے ہوتا ہے. کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے, کامیابی نبی کے طریقے کے اندر ہے. اللہ نے ہمیں وہ کام عطا فرمایا ہے. یہ دعوت کا کام تذکیر عالم کا نسخہ ہے. یہ دعوت کا کام جو ہے اللہ کی مدد کو اتارنے کا راستہ ہے.
یہ دعوت کا کام دوستو باطل کو توڑنے کا راستہ ہے. ہاں کہ باطل ٹوٹے گا کب؟ جب کہ دعوت زندہ ہوگی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, اللہ پاک نے فتح مکہ عطا فرمایا. ہاں اسی طرح سے وہ ہم غور کریں. ہاں حضرت جی یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اپنے پرانے مجموع سے ہاں جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں بہت وقت لگا چکے ہیں ان سے جو وعید بیان کرو. ہاں کیوں کہ آج ہم مطمئن ہو گئے. کام کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تعلیم بن کے چلنے والے, دوسرا کنات کر کے چلنے والے, اور تیسرا تنقید کر کے چلنے والے. تنقید کرنے والے محروم کر دیے جائیں گے, اور کنات کر کے چلنے والا اس کی ترقی روک دی جائے گی کہ میں تو چلہ تو دے رہا ہوں, میں تو 4 گھنٹہ تو دے رہا ہوں, میں تو 2.5 گھنٹہ تو لگا رہا ہوں. ہاں 2.5 گھنٹے والے 8 گھنٹے پر آئے, 3 دن والے 10 دن پر آئے, چلے والے 4 مہینے پر آئے, 4 مہینے والے 6 مہینے پر آئے. یہ کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اللہ پاک نے ایک کام عطا فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے اندرون کا بھی ایمان بنے گا اور دنیا کا باطل بھی ٹوٹے گا. سب سے پہلے اندر کا باطل ٹوٹے گا. ہمارے دل میں بھی باطل ہے, میرے سے ہوتا ہے, میں کرتا ہوں, تھوڑا سیٹنگ کرنا پڑے گا, تھوڑا ایسا کرنا پڑے گا. تو ہم کو واقعہ یاد رکھے. حضرت ابو حیزبہ اللہ کے راستے سے لوٹے, مدینے میں آئے اور مدینے میں دیکھا کہ مدینہ خالی ہے. اپنے بیویوں کے پاس جا رہے ہیں اور راستے میں ہی پتہ لگ گیا کہ جو ہے پورا مدینہ خالی کیوں ہے. کہا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی تبوک گئے. دونوں بیویاں سامنے کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے, اشارہ کر رہی ہے, آواز دے رہی ہے کہ آ جاؤ, تم تو اللہ کے راستے میں گئے تھے. اور وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں آ سکتا. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی تو چلچلاتی دھوپ میں تبوک کے اندر ہو اور میں اپنے بیویوں کے ساتھ آرام کروں, یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابو حیزبہ ویسے لوٹے, الٹے پیر لوٹ گئے. بہت کافی عرصے کے بعد میں اللہ کے راستے سے لوٹے تھے, لیکن تبوک کا معاملہ سنا تو فوراً لوٹ گئے. کہاں گئے؟ تبوک تشریف لے گئے. فجر کی نماز کے بعد میں دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو نہ ہو تو یہ ابو حیزبہ. اور جب دھول ہٹی تو دیکھا کہ حضرت ابو حیزبہ رضو تھے, لیکن اللہ کے نبی نے جملہ بولا وہ یہاں رکھنے گئے. ہم سب قرآن کو یہاں رکھنے گئے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ابو حیزبہ اللہ نے تجھے فتنے سے بچا لیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ابھی اللہ کے راستے سے لوٹا. ہاں اور پھر وہ اپنے گھر پر نہیں ٹھہرا اور اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, یہ فتنے سے بچ گیا. تو اللہ کے راستے میں تاخیر کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. ہاں دوستوں کو ہمارا پرانا مجمع اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا سال لاگا نہ جائے. ہاں سال لاگا نہ جائے. کوئی ترتیب نہیں بن رہی ہے 4 مہینے کی تو چلے میں جائے, 2 بار نجابت دی جائے اور 20 دن تھکاجے میں جائے. اس طرح سے اپنا 4 مہینہ پورا کریں گے انشاءاللہ بھائی. ہاں 4 مہینہ پورا کریں. ہاں ہر کام کرنے والے ساتھی کو 4 مہینے کی ترتیب پہ آنا ہے, اور جن کے 4 مہینے پہلے سے قابو میں ہیں ان کو 6 مہینے پہ آنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ ابھی حلقے لگے ہیں. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں ان حلقوں پہ سب لینا ہے. پوری بات ہے. 11 فروری کو رات کو قیام کرنا ہے, عمرہ میں وہ بات کی لینا ہے. پھر اپنے اپنے حلقے میں جب جماعت آئے گی تو اس کی لینا ہے. اور سب سے پہلے تو یہ لینا ہے 15 شعبان سے ہر مسجد والا چلے کی جماعت اسٹوڈنٹ کی رعایت کرتے ہوئے 2 پرانے ساتھی اور اسٹوڈنٹ ان کی بنانا ہے. کریں گے انشاءاللہ بھائی فکر. اور اسٹوڈنٹ کی جماعت بنانے کا لاسٹ موقع جو ہے چلے والا وہ 1 مئی کا ہے. 15 شعبان میں اگر نہیں بن رہی ہے تو کم سے کم 1 مئی سے اسٹوڈنٹ کی جماعت بن جائے. کریں گے انشاءاللہ فکر بھائی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفى الايمان. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.
نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها ويا أرحم الراحمين. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعني غبرات الموت وسكرات الموت. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعين من الخيانة فإنك تعلم خائنة في الصدور يا عزيز يا غفار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ من غضبك وسخطك والنار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عفو کا عافیت کا کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ دین کے مٹنے کے غم میں راتوں کو اٹھ کے رونے والا بنا دے. اے اللہ تیرے دین کے مٹنے کے غم میں راتوں کو اٹھ کے رونے والا بنا دے. اے اللہ تیرے دین کے کام کرنے کا اور دین کی بات کرنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کے کام کرنے کا اور دین کی بات کرنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دین کی محنت کرنا آسان فرما. اے اللہ پورے امت کو تیرے دین کی محنت کے لیے مجتمع فرما. وحدت کلمہ وحدت فکر کو پیدا فرما. ہر فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. ہر فرد امت کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے. باطل عزائم کو بلیاں میٹ فرما. باطل کے اکھاڑنے کے فیصلے فرما. حق کو غلبہ نصیب فرما. ایمان اور توحید کو زندہ فرما. کفر اور شرک کا مکالہ فرما. مظلومین کی حمایت فرما. ظالم کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. ظالم توبہ کے لائق نہیں کہ روح زمین سے پاک کر دینے کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنے دین کو پورے عالم میں بلند فرما. اے اللہ ہمارے جان اور کو ذریعہ بنا کر استعمال فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں عطا فرما. جو بے گناہ جیلوں میں بند ہے ان کے رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو غلط مقدمے میں محفوظ ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرما. بچھڑے ہوئے کو ملا دینے کے فیصلے فرما. بے جوڑوں کو جوڑا عطا فرما. بے ٹھکانے کو ٹھکانہ عطا فرما. اے اللہ بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اپنے کرم اور فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ.